من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما ربنا تقبل منا. سب سے پہلے جیسے میں شروع میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں خوشخبری کی حدیث سناتی ہوں تاکہ ہماری جتنی غم تھا فکر تھا یہاں پہ پہنچنے کا یا اللہ خیر سے جائے تو اس کا ایک دم اتنی خوشی ہو جاتی ہے کہ پروردگار کے پاس ہمارے اس آنے کا ہماری اس محنت کا اس محبت سے جو ہم دوڑتی آئی ہیں بالکل پرواہ نہیں کہ موسم ہماری راہ میں نہیں آیا تو الحمدللہ رب العالمین پروردگار کے پاس اس کا کیا اجر ہے. اتنی خوبصورت حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندوں میں اس سے کچھ ایسے ہیں کہ نہ وہ انبیاء یعنی نہ تو وہ نبی ہوں گے اور نہ ہی وہ شہداء ہیں لیکن قیامت کے دن انبیاء اور شہداء ان کے مرتبے پر رش کریں گے. سبحان اللہ. وہ کون سے بندے ہوں گے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ہمیں بتائیں کہ وہ کون سے تیرے بندے یا بندیاں ہوں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے سبب ہی آپس میں محبت رکھتے ہیں. ان کی محبت ان کی رشتہ داریاں سب میری وجہ سے ہے. آپس میں کوئی خونی رشتہ نہیں کوئی دنیا کا تعلق نہیں تو ان کی محبت میری وجہ سے ہوتی ہے اور ان میں کوئی رشتہ داری نہیں اور نہ مال سے کہ وہ ایک دوسرے کو دیتے ہیں یعنی کوئی دنیا کا مال تجارت کاروبار کچھ انوالو نہیں. فرماتے ہیں اللہ کی قسم ان کے چہرے نورانی ہوں گے. اللہ کی قسم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا رہے ہیں کہ اللہ کی قسم ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے. قیامت کے دن کا ایک نقشہ پیش ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن نور کے ممبر ان کے لیے بچھائے جائیں گے. انشاءاللہ ہم بھی انہی میں سے ہیں ان پر بٹھایا جائے گا انشاءاللہ. اور جب لوگ ڈریں گے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا ان کو کچھ خوف نہیں ہوگا اور جب لوگ غم کریں گے وہ غم نہیں کھائیں گے. اور پھر اس آیت کی تلاوت فرمائے کہ خبردار اللہ کے دوست وہ ہیں جن پر نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہ ہمارے رب کا ہم سے وعدہ ہے. روایت کے اس کو ابو داؤد نے. سبحان اللہ. ایک اور حدیث جو میں ہر درس میں بیان کرتی ہوں آج چونکہ ماشاءاللہ ہمارے گھر میں ہے تو مزہ آ رہا ہے کہ بک بھی سامنے ہے تو وہ بھی بیان کروں گی انشاءاللہ. بس 2 حدیثوں پر اس کا رکھوں گی تاکہ ہمیں یاد رہے. ابو ہریرہ سے ہی یہ بھی روایت ہے. سبحان اللہ. حضرت ابو ہریرہ کی قسمت دیکھیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی میں صرف 4 سال رہے یعنی انہوں نے آخر میں اسلام قبول کیا. مدینہ منورہ میں رہتے تھے مگر ان کے نصیب میں صرف 4 سال تھے. 4 سال اور سب سے زیادہ حدیثیں ہمیں ان سے ملتی ہیں. جب وہ انہوں نے اسلام قبول کیا پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا نہیں چمٹ گئے. ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ گھر جاؤ تمہاری ماں بھی ہے اور ان کا بھی حق ہے تم اپنے گھر جاؤ اور جا کے تو ہر وقت میرے ساتھ چمٹے رہتے ہو جاؤ. جیسے ناراض ہوئے کہ جاؤ ذرا گھر والوں کا حق ادا کرو. اتنی پیاری بات ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے
اور ادھر سے گئے اور تھوڑی دیر میں آپ نے دیکھا، آپ بڑے خوش ہوئے مطمئن کہ چلو گھر گئے، کچھ ماں کا کام کریں گے، کچھ گھر کا کام کریں گے. تھوڑی دیر میں دیکھا تو ابو ہریرہ پھر بیٹھے ہوئے چھپ کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تم گئے نہیں تھے؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گیا اور ایک مدت گزر گئی جب میں واپس آیا. یعنی وہ چاند لمحے جو آپ کے حکم کے مطابق میں گیا تو صحیح مسجد کو چھوڑا، مگر میں تو ایک عرصہ دراز سے آپ کی جدائی میں تڑپتا ہوا آیا ہوں. اتنی محبت تھی کہ مجھے یوں لگا جیسے ایک مدت گزر گئی ہے جب سے میں آپ سے جدا ہوا تھا. تو یہی وجہ ہے، اور 6000 سے اوپر احادیث ان سے ہمیں ملتی ہے، اتنی کسی سے احادیث نہیں ملی. سبحان اللہ. پھر ایک انہوں نے یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا ہوتا ہے کہ میں جب حدیث پڑھتا ہوں نا، سنتا ہوں تو تھوڑا بھول جاتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے اور وہ تھے، تو آپ نے اپنی کملی کی، فرمایا اس میں آ جاؤ، اور سینے سے لگایا، اس اوپر سے چادر سے ڈھانپ لیا. فرماتے ہیں پھر اس دن کے بعد جو کچھ سنا وہ ایک ایک حرف مطلب بما ان کے واول کے مجھے یاد رہا، پھر کبھی نہیں بولا. تو یہ ایک معجزہ تھا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عطا کیا. سبحان اللہ. آمین. فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور آپ نے فرمایا کہ جنت میں یاقوت کے ستون ہے. مجھے یہ حدیث بہت پسند ہے، اسی لیے ہر درس میں اس کو بیان کرتی ہوں. آپ نے فرمایا جنت میں یاقوت کے ستون ہے اور ان پر زبرجد کے بالا خانے ہیں. زبرجد کوئی خوبصورت موتی ہوں گے دنیا میں، اس کی کوئی مثال نہیں. اس کے بالا خانے ہیں اور ان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں کون رہا کریں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو آپس میں اللہ کے لیے ہم نشینی کرتے تھے، اللہ ہی کے لیے ان کی ملاقاتیں ہوا کرتی تھی اور اللہ ہی کے لیے وہ ان کی محفلیں سجدی تھی. وہ روایت کیا اس کو بیکی نے. اور سبحان اللہ، دیکھیں کہ کتنا بڑا بالا خانے تیار ہے. اور ایک اور قرآن پاک میں پڑھ رہی تھی کہ ہوگا یہ کہ جو اللہ والیاں ہیں یا اللہ والے ہیں جن کی محبت دنیا میں اللہ کے لیے تھی، وہ نیچے جھانکیں گے، نیچے کی جنتوں میں. جیسے اپنے برامدے میں سیر کر رہی ہیں، نیچے جھانکیں گی تو نیچے کی جنتیں جگمگا اٹھیں گی. تو وہ پوچھیں گے یہ ہمارے گھر آج اتنے روشن کیسے ہو گئے؟ تو کوئی بتائے گا کہ یہ آج کسی اللہ والے نے یا اللہ والی نے ہماری جنتوں کی طرف نیچے جھانکا ہے. تو یہ بتاتے ہی اس کا اپنا چہرہ 14 دن کے چاند کی طرح روشن ہو جائے. تو سبحان اللہ میری بہنوں، یہ 4 دن کی زندگی ہماری پیاری بہن بینا یوں چلے گی ہم سے اٹھ کے، ہمیں پتہ بھی نہیں لگا، احساس تک نہیں ہوا. اور ہماری بھی کچھ پتہ نہیں کب ملک الموت ہمارا، جیسے فون کی گھنٹی بجتی ہے نا، مجھے بڑا اس سے میں سوچتی ہوں کہ ہمیں کچھ نہیں پتہ نہیں. یہ فون اب تو خیر سیل ہو گئے سب کے، لیکن نارملی فون کی گھنٹی بجتی ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں کس کی کال ہے، میاں کی ہے، بیوی کی ہے، بچے کی ہے، کس کی ہے. اسی طرح ملک الموت آ جائیں گے اور ہمیں کچھ پتہ نہیں کس کو لینے کے لیے آ گئے ہیں، اچانک آ جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں جتنی بھی ہماری زندگی ہے جو بھی ہے اس کو کوالٹی کے ساتھ گزاریں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم 100 سال جیے یا ہم 60 سال کے ہو کے چلے جائیں. فرق یہ پڑتا ہے کہ جب بھی ہم اللہ سے ملے تو ہم اس کے لیے آلریڈی پہلے ہی تیار ہوں. ایک اللہ والا تھا، وہ جا رہا تھا سفر میں تو ملک الموت آ گئے اس کے پاس، اور وہ ہر وقت اللہ کی تیاری میں رہتا تھا. تو ملک الموت آ گئے تو انہوں نے اسلام دعا لی، انسانی روپ میں آئے. انہوں نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ان کا میں یہاں کام میں جا رہا ہوں. ان کا مگر آپ کا کام تو ختم ہو گیا. کہنے لگے پر اللہ تعالیٰ نے مجھے پوچھا ہے، وہ بڑے راضی ہیں تم سے. وہ کہتے ہیں اگر تم کہو تو تمہیں تھوڑی سی مہلت دے، تم گھر جا رہے ہیں واپس گھر والوں سے ملنے، تو کیونکہ تم ہر وقت میرے لیے تیار تھے. تو انہوں نے کہا میرے رب کا بلاوا ہے، آپ کیا مجھے میری جان دینے آئے ہیں؟ اتنی خوشی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا نہیں، میرے رب سے مجھے جلدی سے ملا دو. گھر والے تو ملتے رہتے ہیں، ملے جتنا اللہ نے چاہا، ملنے کے بعد میں بھی، لیکن اس وقت مجھے میرے رب سے ملاؤ. تو یہ بھی ہے سبحان اللہ. اور ایک یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی تیار نہیں ہوتا تو وہ روح جو ہے وہ چھپتی پھرتی ہے جسم میں کہ کہیں کسی طرح سے میں رہ جاؤں، مجھے نکالا نہ جائے. تو ہم اللہ کی امانت ہے، اور لیکن چاہیے یہ کہ ہم اپنے آپ کو اس طرح سے زندگیوں میں ڈھالیں، اپنی زندگیوں کو اس طرح سے بنائیں کہ ہمیں جب بھی ملک الموت آئے تو ہم انہیں کہیں کہ ویلکم، میں تو پہلے ہی آپ کے انتظار میں تھی، میں تو تیار تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے. تو آج کا ہمارا درس جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب جانتے ہیں آپ کے پیاری مبارک آمد کا دن ہے، اور دنیا جہان کو روشن اللہ نے کر دیا ان کے نور سے. اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور نہیں بھیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو مگر یہ کہ رحمت سارے جہانوں کے لیے، سارے
سارے عالموں کے لیے، جتنی عالم ہے ہمیں نہیں معلوم، ہم تو ایک چھوٹی سی مخلوق ہے اللہ کی، 18,000 عالم ہیں یا اس سے زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ علم تمہیں دیا ہے، کچھ نہیں دیا، جس کی ضرورت تمہیں نہیں تھی نہیں دیا گیا، لیکن اتنے عالم ہیں، اتنے جہان ہیں، اتنی طرح کی مخلوق ہے کہ ہمیں اندازہ بھی نہیں۔ تو ہم آج دیکھیں گے کہ ہمارے لیے سبحان اللہ، ہم جو عورت ہیں، سب سے پہلے مجھے جو چیز متاثر کرتی ہے وہ یہ کہ آپ تو سب سے زیادہ رحمت تو ہمارے لیے بن کر آئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، اسلام سے پہلے عورت کی کوئی بکت، کوئی قدر، کوئی قابل عزت چیز نہیں تھی۔ سبحان اللہ، عرب لوگ جو تھے اتنے ظالم تھے، عورت کو صرف یوز کرتے تھے کہ اس سے ہماری نسل چل رہی ہے، اور بہت سے کاموں کے لیے لونڈی سے بھی ورث وہ رکھتے تھے اس کی وقت۔ جب وہ بیٹی ہوتی تو اس کا منہ کالا ہو جاتا سن کے باپ کا کہ بیٹی ہوئی، وہ چھپتا پھرتا تھا کہ کہیں کسی کو پتا نہ چاہتے میرے گھر منوس چیز آ گئی۔ منوس اس کا نام تھا لڑکی کا، کہتے تھے خرچ اس پہ کرو، پالو اور اس کے بعد اس کو دے دو۔ جب وہ بہن ہوتی تھی تو جیسے ہمیں اللہ نے اسلام میں وراثت میں حصہ دیا، اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تھا۔ جب اس کی شادی ہو جاتی تھی، چاہے وہ 1 سال کے بعد بیوہ ہو گئی ہے یا ڈیورس ہو گئی ہے، تو اس کا جو جیٹھ ہوتا تھا اس کی وہ ملکیت ہوتی تھی۔ جیسے بیوہ ہوئی ہے نا، تو سب سے بڑا جو بیٹا ان کا ہوتا تھا گھر میں، وہ اس کی ملکیت ہوتی تھی۔ وہ چاہے اس سے پیشہ کرواتا تھا، چاہے اس کو خود لونڈیوں کی طرح رکھتا تھا، چاہے اس کو بالکل گری پڑی چیز کے سارے گھر کے کام، اور میکے واپس وہ نہیں جا سکتی تھی، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی، اور حق کے مہر کا نام و نشان نہیں تھا۔ 10 مرد ایک عورت کو ایک کمرے میں رکھتے اور اس سے بدکاری کرتے، اور جب وہ پریگننٹ ہوتی تو جس کا وہ کہتے کہ میرا خیال فلاں رات فلاں آیا تھا، یہ اس کا ہے، تو اسی کا مانا جاتا کہ یہ اس کا باپ ہے۔ اس کی ایز اے بیٹی، ایز اے بہن، ایز اے ماں، مدر کوئی بھی حیثیت نہیں تھی۔ جب وہ بیچاری لیبر میں جاتی تو باہر قبر نکال کے بچی کی تو بٹھا دیتے، وہی چال پہ ڈالتے اور کہتے خود بچہ پیدا کرو، اگر بیٹا ہے تو تمہارے لیے دروازہ ہمارا کھلا ہے، اس کو لے کے واپس آ جاؤ، اگر بیٹی ہے تو قبر ہم نے کھول دیا، خود اپنے ہاتھوں سے اس کو زندہ تک کر کے خالی گود میں لیے واپس آنا ہے۔ تو اسلام آیا، آپ آئے، آپ تشریف لائے، تو سبحان اللہ، اللہ تو سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی وہ جنت میں میرے یوں قریب ہوگا، وہ جنتی ہونے کی ضمانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ پھر فرمایا بہن کو بنایا تو اس کا وراثت میں حصہ رکھا اور اس کی ذمہ داری بھائی پر ڈالی۔ پھر وہ جب شادی ہوئی تو فرمایا خبردار اس کو ہاتھ مت لگاؤ، اپنی حیثیت کے مطابق پہلے حق کے مہر ادا کرو۔ یہ نہیں کہ 32 روپے اسلام میں ہے، جتنی اس کی حیثیت ہے اس کی حیثیت کے مطابق جتنا وہ آسانی سے افورڈ کر سکتا ہے پہلے حق کے مہر ختم کرو، بلکہ حق کے مہر میں ساری شادی کا خرچہ پورا کرو۔ خاوند کے ذمہ ہے، ہمارے ماں باپ کے ذمہ کچھ نہیں ہماری شادی کی خرچہ، تو ماں باپ اپنی خوشی سے کچھ دے دے تو دے دے، اس کے بعد اس کو عزت دے کے اس کو ٹچ کرنے سے پہلے اس کا حق مہر ادا کرو۔ پھر وہ جب ماں بنی تو سبحان اللہ وہ مقام دیا کہ کسی مرد کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا کہ اس کے پاؤں کے نیچے اب جنت ہے، اس کو جنت کی مالک بنا دیا کہ اس کے پاؤں کے اس کی خدمت کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی۔ تو یہ سب سے بڑا جو احسان ہے اللہ رب العزت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر، وہ تو عورت پر ہوا، ہم پر ہوا، ہم تو کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، ہم تو منحوس سمجھے جاتے تھے۔ تو سبحان اللہ، اب اللہ نے فرمایا یہ منحوس چیز نہیں ہے، یہ قابل احترام، قابل عزت، اور وہ رتبہ دیا جو کسی مرد کو آج تک نہیں دیا۔ یہ اسلام، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پاک کے صدقے ہمیں ملا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا تو کیا آپ کو بھی میری رحمت سے، میں جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں، کیا آپ کو بھی اس رحمت کا کچھ حصہ ملا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جب میں پیغمبروں پر وحی لے کر آتا تھا تو مجھے ہر وقت ڈر رہتا تھا، میں کہتا تھا یا رب العزت مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کوئی قصور نہ ہو جائے اور کہیں میں پکڑا نہ جاؤں، کیونکہ میں نے شیطان کا اثر دیکھا ہوا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ جب آپ کے لیے میں پیغام میں وحی لے کر آیا اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مجھے امین کا لقب دیا اور میری اتنی عزت کی رسول کریم کا دیا کہ یہ رسول کریم ہے جس کے ذریعے ہم قرآن کو نیچے اتار رہے ہیں، تو فرماتے ہیں پھر میرا وہ غم، وہ خدشہ، وہ جو ڈر تھا نا وہ جاتا رہا، اور آپ کی جو رحمت ہے وہ میرے پہ یوں اللہ تعالیٰ نے اتاری کہ میرا اس کے بعد میں وحی لے کر آتا ہوں تو میں بالکل گھبراہٹ نہیں ہوتی، بالکل مجھے ڈر خدشہ نہیں رہتا، میں ہر وقت مجھے پتا ہے کہ میرے رب نے مجھے امین کہا ہے، امانت دار ہے، رسول کریم کہا ہے کہ کرامت والا رسول ہے، عزت والا رسول ہے۔ تو فرماتے ہیں مجھے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی وجہ سے جو مرتبوں سے پکارا ہے تو مجھے آپ کبھی ڈر نہیں آتا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اچھا شیطان دیکھو جب یہ آیت اتری نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو شیطان بھی چیخا اللہ کی بارگاہ میں۔ ہوا یہ کہ جب شیطان کو نیچے بھیجا نا
ایک فرشتہ مقرر کر دیا تو وہ شیطان کو وقتاً فوقتاً اس کے منہ پہ تمانچے مارتا تھا، جب بھی وہ کسی کو کفر کی طرف لاتا ہوگا، اور مکے مارتا تھا گردن میں، اور شیطان چیختا تھا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، جب سے شیطان اترا تھا اس کا یہی حال ہو رہا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس نے کہا رب العزت میں بھی تو آپ کی مخلوق میں سے ہوں نا، چاہے بالکل رد گیا ہوں لیکن ہوں تو میں آپ کی مخلوق، تو مجھے بھی اس رحمت سے کچھ حصہ دیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس فرشتے کو فرمایا تم واپس آ جاؤ، دفع کرو اس کو، چھوڑ دو، میں قیامت کے دن اس کا حساب کروں گا، اس کو چھوڑ دو۔ تو کہتا ہے کہ مجھے بھی اس رحمت سے حصہ دیا گیا کہ اللہ رب العزت نے وہ فرشتہ واپس بلا لیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سے عالمین کے لیے رحمت تھے کہ مکہ کے کافر وہ اس چیز کا مانگا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کرتے تھے کہ اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو اللہ سے کہو ہم جو نہیں مان رہے آپ کو بلکہ ہم سزائیں دے رہے ہیں جو آپ کو مان رہے ہیں، تو ہم پر عذاب اتار دیں۔ تو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اے حبیب ہم ان پر عذاب کیسے اتارے، آپ ان کے درمیان موجود ہیں، آپ کی ذات اقدس مکہ مکرمہ میں موجود ہو اور اس شہر پر ہم عذاب لائیں۔ یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ اس گھر میں، اس مکہ میں میرا گھر موجود ہے، میرا بیت اللہ ہے، لوگ حج کرنے آتے ہیں بڑے بڑے خوار ہو کے بڑی محنتوں سے۔ فرمایا اے حبیب ہم کیسے ان کو عذاب دیں حالانکہ آپ ان میں موجود ہیں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت فرما گئے تو اللہ نے قحط نازل کیا مکہ والوں پر۔ اتنا قحط سخت تھا کہ ان کے جانور مر گئے، ان کے درخت سڑ گئے، ان کی فصلیں تباہ ہو گئی اور کوئی بارش کا قطرہ نہیں تھا۔ اور وہ جب اوپر دیکھتے تھے تو ان کو آسمان جو لگتا تھا جیسے دھواں ہے، آسمان نہیں ہے، ان کو دھواں نظر آتا تھا۔ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے، کتے کھانے پر مجبور ہو گئے۔ اب یہ حضرت سفیان جو ہے، جو آپ حضرت کہتے ہیں کیونکہ بعد میں ایمان لے آئے، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، تو یہ مدینہ منورہ آئے سفارشی بن کر۔ پھر یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے کیونکہ ان کی رشتہ داریاں تھیں، تو ان سے سفارش کی کہ آپ میرے ساتھ چلیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے لیے میں فریاد کرنے آیا ہوں کہ اپنا ہم جیسے بھی برے ہیں قبیلہ تو آپ ہی کہنا، تو ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہم پر رحم فرمائے اور قحط کو دور کر دے۔ تو وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بلند کیے، نہیں فرمایا کہ کیوں بلند کرو، تم وہی لوگ جن کی وجہ سے میں جہاں بیٹھا ہوں، ہجرت کر کے میں بھی اور میرے سارے مسلمان بھی، سارے اتنی تکلیفیں دے دے کہ تم نے ہمیں وہاں سے نکالا ہے۔ تو آپ نے ہاتھ بلند، آپ تو رحمت العالمین ہے نا، آپ نے ہاتھ بلند کیے اور اللہ نے فوراً بارش برسائی اور ان کا قحط دور کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سارا جو کافر ہے، فرماتے ہیں کہ ہر جمعرات کو، اچھا ہمارے لیے پھر کیسے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت کے، ایسا نہیں کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور وہ خزانے رحمت کے ختم ہو گئے، اب ہم کیا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا نہیں کر رہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہر جمعرات کو آپ نے فرمایا میری امت کے اعمال میرے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور جن کے میں دیکھتا ہوں کہ وہ نیک لوگ ہیں، نیکیاں کر رہی ہیں، تو ان کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان کی تو عبادتیں، ان کی ریاستیں، ان کے صدقات، ان کی اچھی تربیت بچوں کو دینا، ان کی جو بھی یہ ایک ایک پل میں کوشش کر رہے ہیں میرے امتی، ان کو قبول فرما اور ان کو اس پر قائم رکھ۔ اور جن بھی اعمال ایسے ہوتے ہیں جو گنہگار ہیں اور ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، دنیا میں غرق ہیں، کیا کر رہے ہیں بیٹا، نہیں کریں، ڈونٹ ڈسٹرب می، لیو اٹ، اوپر کریں، نو اٹس اوکے، لیو اٹ۔ سب سے مشکل مجھے اپنے گھر میں ہو رہا ہے، چلو بس ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جب جو دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں تو ان کے لیے آپ دعا کرتے ہیں کہ یا رب العزت ان کو لا راہ راست پر، ان کو صراط مستقیم پر لا، اپنے امتیوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو وہ آپ کو ہمیں بھولے ہوئے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں بھی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو وہاں پہ تو جب ہم دفنائے جاتے ہیں تو ہمارے تو مٹی سے مٹی ہو جاتے ہیں، تو آپ پھر کیسے آپ کے سامنے اعمال پیش ہوتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، انبیاء اکرام کے ساتھ اللہ نے مٹی حرام کی ہے مٹی کے اوپر کہ ہمارے جسموں کو ٹچ کرے، ہمارے جسم اسی طرح رہیں گے قیامت تک جس طرح سے تم ہمیں دفنا رہے ہو، اور ہم اپنی قبروں میں انبیاء علیہ السلام عبادتیں کرتے ہیں، مجاہدے کرتے ہیں، ریاستیں کرتے ہیں، وہاں پر وہ زندہ ہوتے ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو ان کی کیونکہ زندگی تو ہم بھی جو عام انسان بھی ہم فوت تو نہیں ہوتے نا، فوت ہو جائے تو قصہ ختم، مر جائے تو قصہ ہی ختم۔ ہماری زندگی کی جو قسم ہے، جو زندگی کی ٹائپ ہے، زندگی کی فارم ہے، وہ بدل جاتی ہے۔ ہم اس جہان سے، ہم کہتے ہیں انتقال کر کے فلانے، اس جہان سے دوسرے جہان میں، دوسری لائف میں، دوسری زندگی میں جو کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس
میں انٹر ہو جاتے ہیں، اس میں چلے جاتے ہیں۔ اصل میں زندگی تو وہ ہے، کیونکہ اس کا تو اینڈ ہے، اس کی اینڈ ہی کوئی نہیں۔ پہلے قبر کا زمانہ آئے گا، پھر حشر کا زمانہ آئے گا، پھر میزان کا، پھر اللہ کے سامنے اکیلے کھڑے ہونے کا، پھر پل صراط کو کراس کرنے کا، پھر کہیں اللہ کے فضل سے جنت تک تو پہنچیں گے۔ تو زندگی تو وہ ہے جس کے لیے ہمیں گھاٹیاں ہی گھاٹیاں ہمارے سامنے ہیں، لیکن ہم نے چند دنوں کی زندگی کے لیے اس کو بہت کونے میں پھینکا ہوا ہے کہ اس کو تو بعد میں دیکھ لیں گے، آخرت کو پہلا جو ہے اس کا تو کر لیں۔ تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کا ویسے بھی کتنا انجوائے انسان کر لے، کھا کتنا لیں گے، سو کتنا لیں گے، کیا کر لیں گے، دیکھے جائے تو کیا ہے اس زندگی میں؟ چند روزہ زندگی میں کہتے ہیں کہ رب العزت وہ کون سی آسان ہے، وہ مشقت والی زندگی ہے، یہ کوئی آسان زندگی تو نہیں۔ آسان زندگی ہے آپ کے فضل سے جب آپ دیں گے، یہاں تو بہت بڑی ہمارے سامنے گھاٹیاں ہیں، یہاں بھی بڑی بڑی گھاٹیاں ہیں، ماں کو بچوں کی گھاٹیاں ہیں، باپ کو بیچارے کو رزق کمانے کی ہیں، بڑی بڑی مشکلات ہیں ہمارے سامنے، لیکن پھر بھی ہم اس زندگی سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ پھر بھی ہمیں اس کی زیادہ فکر ہوتی ہے اور آخرت کی اتنی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ ہم اسے دیکھ نہیں رہے۔ ابھی پردے ہیں نا آنکھوں کے سامنے، بات تو صرف پردوں کی ہے، لیکن کچھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے چھپایا ہوا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی جو ہے وہ خوبصورت زندگی جو ہے اس کی گھاٹیاں ہم پر آسان فرمائے، اس کی منزلیں ہم پر آسان فرمائے۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث بیان کر کے اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی میلاد کا شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام امتوں کے لوگ بعض جنت میں جائیں گے اور بعض دوزخ میں، لیکن صرف میری امت ایک ایسی امت ہوگی کہ تمام کی تمام کمال داخل جنت ہوگی، یعنی جو گر بھی جائیں گے دوزخ میں پل صراط کو کراس کرتے ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلے گا کہ میری امت، آپ پوچھیں گے ساری امت آ گئی، اور جب امت گزر رہی ہوگی پل صراط سے تو آپ وہاں کنارے پہ کھڑے، جنت کے دروازے پہ کھڑے آپ کہہ رہے ہوں گے یا ربی سلام، یا ربی سلام، یا اللہ سلامتی کے ساتھ ان کو گزارنا، گرے نہ، کیونکہ نیچے تو دوزخ ہے، ذرا پھسلے تو نیچے گئے۔ تو آپ جب ساری اب پھر آپ پوچھیں گے کہ جب بتا دیا جائے گا سب سے پہلے امت محمدیہ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوگی، ہم سب سے آخر میں آئے اور سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے ہم ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے مصطفیٰ کی امت کو زیادہ دیر قبروں میں نہیں انتظار کرانا چاہتا تھا، اس لیے سب سے آخر میں لائے۔ پھر سبحان اللہ آپ نے فرمایا، اور سب سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام جائیں گے، ان کے بعد جو شہداء کرام، صلحاء، اولیاء اللہ، امتوں میں سے سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جائے گی اور بعد میں دوسری امتیں شروع ہوں گی۔ پھر آپ پوچھیں گے کہ کیا میری ساری امت جنت میں آ گئی؟ تو بتایا جائے گا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت سے امتی مرد عورتیں جب پل صراط کو کراس کر رہے تھے، پار کر رہے تھے تو پھسل گئے ہیں، نیچے گر گئے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے گھبرا جائیں گے، پھر اللہ پاک کے پاس جائیں گے، شفاعت کے لیے سجدے میں سر رکھیں گے اور اللہ سے گڑگڑائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے محمد اے حبیب اٹھائیے سر، مانگیے کیا مانگتے ہیں، میری امت، امتی میرے رب، میری امت۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جائیں، پھر خود بھی جائیں، صحابہ کرام کو بھی لے جائیں، حافظ قرآن کو بھی لے جائیں، شہداء کرام کو بھی لے جائیں، اولیاء اللہ کو بھی لے جائیں، جائیں اور جس کو اللہ کا حکم ہوگا وہاں سے نکالیں، نکالتے الحمدللہ رب العالمین۔ جب دن قیامت کا ختم ہوگا تو آپ کی ساری امت پہنچ چکی ہوگی جنت میں، اور پھر جو دوزخ میں گرے ہوں گے نا ان پر ایک نشان سا بن جائے گا ماتھے پہ، اور وہ لکھا ہوگا جیسے سکن کی روشنائی سے ہی دوزخی، جہنمی۔ تو وہ پھر بیچارے جو بھی دیکھے گا جنت میں کہا یہ جہنمی ہے، یہ جہنم سے گری تھی، اس کو واپس نکالا گیا ہے۔ پھر وہ اللہ سے فریاد کریں گے کہ یا اللہ اب جب آپ نے ہمیں دوزخ سے نجات دے دی ہے تو اب یہ ہمارے جو ماتھے پر لگا ہوا ہے جو مہر ہے اس کو بھی ہٹا دے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے فضل سے اس کو ہٹا دیں گے، پھر کسی کو نہیں پتا چلے گا کہ کون پردہ رکھ لیں گے، کون کہاں سے آیا، کیسے آیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پھر دیکھیں آپ کی رحمت کے پہلی ساری امتوں میں اتنی سختی تھی کہ ان کے لیے ایسا نہیں تھا کہ آپ سفر کر رہے ہیں تو جہاں زمین آئی وہاں پہ نماز پڑھ لو، وہ ساری زمین جو ہے ہمارے لیے ساری زمین مسجد بنا دی گئی کہ جہاں بھی پاک زمین ملتی ہے وہاں پہ کھڑے ہو جاؤ نماز پڑھ لو، پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، مٹی پہ ہاتھ پھیرو، مٹی تو ہر جگہ ہے نا، تو وہ ہاتھوں کو اور منہ کو کر لو تو تیمم ہو گیا۔ یہ ایسی سہولت جو تھی وہ دوسری امتوں میں نہیں تھی۔
پھر کیا ہوتا تھا کہ عمتیں بیچاری اپنے ساتھ لکڑی کے تختے لیے پھرتے تھے، جہاں بھی پڑاؤ پڑتا تھا ایک مسجد بناتے تھے، پھر اس لکڑی کے تیار کرتے تھے، پھر اس میں نماز پڑھتے، پھر وہ مسجد اکھیڑتے پھٹے، پھر اس اٹھا کے پھٹوں کو بھی ساتھ بوجھ کو لیے پھرتے تھے۔ نہ صرف یہ کہ اپنا سفر زیادہ رہا یا اپنے سفر کی چیزیں پھٹے بھی، ہمارے لیے اتنی سہولتیں ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ تو یہ حدیث جو ہے اتنی خوبصورت ہے، فرماتے ہیں اس حدیث کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عرابی آیا۔ عرابی ہوتا ہے جو گنوار گاؤں کے لوگ، وہ آیا، اس کا نام تھا مطرح بن حداد۔ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگا کہ مجھے اپنی امت کے فضل و کمال سے خبر دیں، کہ مجھے بتائیں کہ آپ کی امت کی کیا فضیلت ہے، میں جاننا چاہتا ہوں۔ اور اس امت کی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، شعیب اور موسیٰ علیہ السلام کی امت پر جو فضیلت حاصل ہے میں وہ بھی جاننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میری امت دوسری تمام امتوں پر اتنی فضیلت رکھتی ہے جتنی مجھے دوسرے انبیاء پر حاصل ہے، یعنی میری امت کی بھی فضیلت ایسی ہے جیسے مجھے دوسرے انبیاء پر فضیلت حاصل ہے، میری امت کو بھی ایسے ہی حاصل ہے دوسری امتوں پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رابی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا قیامت کے دن ایک پیغمبر آئے گا جس کے ساتھ ایک یا دو یا تین امتی ہوں گے۔ ایسے بھی پیغمبر آئیں گے جن بد نصیبوں نے ان کی پوری زندگی میں صرف ایک آدمی ان کے ساتھ ہوگا امتی، یا دو یا تین، ایسے بھی، اور مدتیں گزار کے وہاں سے گئے ہوں گے، لمبی عمریں ہوا کرتی تھی اس وقت۔ تو فرماتے ہیں جب میں آؤں گا تو میرے ساتھ بے حد و حساب لوگ آئیں گے، جن حساب صرف اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوگا۔ عرابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کی امت کتنے فرقوں میں ہوگی؟ یعنی فرقے یہ نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہابی، سنی، فلان، یہ اس کی بات نہیں ہو رہی، فرقے اور گروہ کتنے گروہ میں بٹے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت قیامت کے دن 4 فرقوں میں ہوگی اور ہر گروہ جو ہے وہ بہشت میں داخل ہوگا۔ پہلا گروہ، کتنا خوبصورت یہ گروہ ہوگا، میں نے جب پڑھا میں نے کہا یا اللہ چھوٹا منہ بڑی بات، کاش ہم بھی اس گروہ میں شامل ہو جائیں۔ فرماتے ہیں پہلا گروہ جو قیامت کے دن منصب شفاعت حاصل ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آؤ ادھر بندوں میرے کی شفاعت کرو، نبیوں کے ساتھ مل کے، شہداء کے ساتھ مل کے۔ یہ پہلا گروہ ہوگا جو آپ کی امت کا چھانٹی ہو جائے گی، یہ گروہ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، 4 گروہ بن جائے۔ پہلا گروہ جو ہے اس کو فرمائیں گے اللہ پاک کہ تم شفاعت کرو۔ کس کی شفاعت کرنا چاہتے ہو؟ سبحان اللہ، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ مل کے شفاعت کریں گے۔ لوگ اس طرح شفاعت کریں گے جس طرح انبیاء اپنی امت کی نجات کے لیے شفاعت کریں گے، یعنی یہ پہلے گروہ کے لوگ اس طرح سے شفاعت کریں گے جیسے انبیاء علیہ السلام اپنی امت کے لیے روئیں گے، فریادیں کریں گے اور اللہ سے ان کی بخشش کی دعا کریں گے، اسی طرح یہ پہلا گروہ بھی شفاعت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا گروہ جب بہشت میں داخل ہوگا تو اس کا کوئی شمار نہیں ہو سکا، دوسرا گروہ بغیر حساب کے جانے والا ہوگا جن کا کوئی حساب نہیں ہے۔ سبحان اللہ، دنیا میں ہی پاس ہو کر جا رہے ہیں۔ رابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ لوگ کس عمل سے اس مرتبے کے مستحق ہوں گے کہ جو دوسرے بے حساب جائیں گے، وہ کس طرح سے اس مرتبے کے مستحق ہوں گے؟ آپ نے فرمایا یہ میری امت کے شہداء ہیں۔ ہم تو عام طور پہ شہداء سمجھتے ہیں جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا، ایک وہ شہید ہے، لیکن ایک شہید ہے گواہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ بھی پڑھ لیں ایک دفعہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ انشاءاللہ فرماتے ہیں یہ میری امت کے شہداء ہیں۔ عربی نے پوچھا انہیں شہداء کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں نے اللہ کی وحدانیت اور میری رسالت کی شہادت دی تھی، جو ابھی ہم نے دی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ عربی نے پوچھا کہ جو بھی اس کی شہادت دے گا کیا وہ اور تصدیق کرے گا وہ شہید کہلائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر عربی نے کہا اچھا تیسرے گروہ کے متعلق بھی مجھے بتائیں کہ تیسرا گروہ کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ان لوگوں سے حساب آسانی سے لیا جائے گا۔ پہلا گروہ جس کو کہا جائے گا آپ تو ادھر کھڑے ہو جائیں، آپ نے لوگوں کو نکالنا، آپ کی شفاعت سے میں لوگوں کو بخشوں گا۔ سبحان اللہ۔ دوسرا گروہ بغیر حساب کی جنت میں۔ تیسرا گروہ جو ہے ایک ایک کر کے اللہ کے سامنے وہ حاضر ہوگا، حاضر تو ہونا پڑے گا، لیکن کیوں؟ ان سے حساب بڑا آسانی سے لیا جائے گا۔ اور ایک اور جگہ میں نے پڑھا اللہ رب العزت فرماتے ہیں حبیب اگر آپ کی امت سے اور میرے بندوں اور بندیوں سے مجھے براہ راست بات نہ کرنی منظور ہوتی تو ان کو حساب بھی نہ دیتا۔ مطلب یہ ہے کہ میرے سامنے کھڑے ہو، ذرا پوچھو کیا کر کے آ رہی ہے دنیا سے، کیوں کرتی تھی؟ اور یہاں پر ایک
छोटी सी हदीस बड़ी फिट हो रही है कि 3 ग्रुप होंगे नेकोकारों के क़यामत के दिन। उनसे एक ग्रुप को पूछा जाएगा कि तुम दुनिया में नेकियां क्यों किया करते थे? वो कहेंगे परवरदिगार, हमने अपनी जिंदगी में सुना तेरी जन्नत के बारे में और हमें बड़ा शौक हुआ जन्नत का, तो जन्नत के शौक में हम तो नेकियां करते रहे। परवरदिगार फरमाएंगे ठीक है, जाओ जन्नत में और दोज़ख से भी तुम्हें बचा लिया गया। दूसरे ग्रोह को लाया जाएगा, तुम नेकियां क्यों करते थे? उन्होंने कहना या रब्बुल इज्जत, हमें दोज़ख का सुना और हमें तो दोज़ख की आग से इंतहाई डर आता था, बस उस डर से हम तो नेकियां करते रहे। परवरदिगार फरमाएंगे ठीक है, वो दोज़ख से निजात भी तुम्हें दी और जन्नत में भी भेजा, जाओ जन्नत में चले जाओ। तीसरा ग्रोह, हमें तुम क्यों नेकियां किया करते थे? तो वो कहेंगे या रब्बुल इज्जत, हम तो बस इसलिए मोहब्बत करते थे कि आप हमसे राजी हो जाए, हमें सिर्फ आपकी खुशनुदियां चाहिए थी और आप हमसे राजी हो जाए, हमें कुछ नहीं सरोकार से, न जन्नत से न दोज़ख से, बस आपकी जो खुशनुदी थी वो हमें दरकार थी। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे बेशक मैं राजी हुआ और अब हिजाबात हटा दिए जाएंगे और फरमाएंगे करो मेरा दीदार, बगैर हिजाब के मेरा दीदार करो और जाओ जन्नतों में राजी खुशी रहो। सुभान अल्लाह। तो फिर फरमाते हैं कि ये तीसरा ग्रोह जो है, और अल्लाह ताला हमें उसी तरह करे वो तीसरे ग्रोह में कि हमारी हर नेकी अपने रब को राजी करने के लिए हो। तो तीसरा ग्रोह जो है उनसे हिसाब आसानी से लिया जाएगा। आपने पूछा कि इन लोगों से क्यों हिसाब आसानी से लिया जाएगा जबकि ग्रोह अव्वल से कोई हिसाब नहीं लिया गया? वो राबी पूछ रहा था, बड़ा सियाना था, कहता पहले ग्रोह से तो कोई हिसाब नहीं लिया, तो इनसे क्यों हिसाब लिया जाएगा? आपने फरमाया इन लोगों के गुनाह और खताकारियां बहुत ज्यादा होंगी, इसलिए उसको अल्लाह की पेशी तो करनी है ना, बताना है क्यों गुनाह कर रहे थे। और जब ग्रोह अव्वल से कोई हिसाब, अच्छा राबी ने पूछा इनके गुनाहों का क्या किया जाएगा? आपने फरमाया ये गुनाह मुशरिकीन और कुफार पर लाद दिए जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। उसने कहा कि ये तो कितने वो बदबख्त लोग हैं कि जिनको अपने गुनाहों की भी सजा मिलेगी और दूसरे लोगों का गुनाह भी उन पर लाद दिए जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। फिर फरमाते हैं राबी ने चौथे ग्रोह के मुतालिक पूछा, तो आपने फरमाया चौथा ग्रोह वो है जो मेरी खास शिफात से जन्नत में जाएगा, वो ही जो गिर जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह। दोज़ख में गिरने वाले और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम, शुहदा किराम, बेटे वो बंद है, कैंसिल कर दो। तो ये सब से जो है जो चौथा ग्रोह वो गिरने वाला है, उसको अल्लाह ताला हमें और हमारे बच्चों को और हमारे आने वाली नस्लों को भी उससे बचाए कि वो गिरने वालों से बचे। फिर फरमाते हैं कि क़यामत के दिन मेरे पास जन्नत की कुंजियां होंगी। आपने फरमाया तुम्हें पता है जन्नत की कुंजियां मेरे पास होंगी और मैं जन्नत का खाज़न होगा। खाज़न होता है ऑथोराइज्ड, पूरी अथॉरिटी आपको जिसकी शिफात करें, जिस ऑथोराइज पूरा, जैसे यहाँ पे आप जर्नैल है, कर्नल है, हमें पता पूरे मुल्क की अथॉरिटी उनके पास है। तो फरमाते हैं कि मैं खाज़न होगा। अरबी ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ही अच्छा हो कि मैं भी क़यामत के दिन इस खाज़न के साथ हूँ, कि मैं किस तरह से आपके साथ हो सकता हूँ? आपने फरमाया उसने कहा अगर मैं आज अल्लाह की वहदानियत की गवाही दूं और आपकी शहादत दूं तो क्या मैं भी आपके साथ जन्नत में जा सकता हूं? आपने फरमाया क्यों नहीं? तो उसने शहादत दी, उसने कहा शहादु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अरबी को दौलत ईमान मिली और उसने अपने अहल और यार समेत इस्लाम कबूल कर लिया। वो वापस गया, अपने घर वालों से भी कहा कि भूल जाओ इस कुफर को, शिरक को, ये तो सब ड्रामे हैं, ये सब खेल है शैतान के। तो उस इस्लाम लिया, उनका सारा खानदान भी उसका इस्लाम लिया है। अरबी ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे लोग पूछे तो कि तुम कौन हो तो और तुम्हारा नाम क्या है, तो मैं क्या बताऊं? आपने फरमाया तुम कहना मैं मुस्लिम हूँ। उसने कहा मेरा नाम मतरा है, आप अगर मेरा नाम बदल दें तो आपने फरमाया आज से तुम्हारा नाम मुस्लिम होगा। अरबी बहुत खुश हुआ, तो वो खुशी खुशी अपने घर गया। उसने कहा कि आपकी उम्मत का नाम मुस्लिम के अलावा कुछ और भी है? अरबी ने पूछा कि आपकी उम्मत का नाम मुस्लिम के अलावा कुछ और भी है? आपने फरमाया हाँ मोमिन। उसने कहा मोमिन किसे कहते हैं? आपने फरमाया जिसे दोज़ख से अमन में अल्लाह ताला रखे, ईमान यानी उसको सुकून में रखे, अमन में रखे, उसका नाम है मोमिन। वो बड़े अजाब से अमन में होता है। अरबी ने पूछा या रसूलल्लाह क्या मुसलमान भी गुनाह कर सकता है? उसने सोचा कि मुसलमान होकर गुनाह कौन करेगा? आपने फरमाया अगर मुसलमान गुनाह ना करे तो अल्लाह ताला कोई और जमात पैदा कर दे और जो गुनाह करेगी और वो बार बार इस्तग़फ़ार करेगी और इन्हें अल्लाह ताला अपनी रहमत से बहिश्त में दाखिल करेगा। इस तरह अल्लाह ताला अपने करम और बख्शिश और रहमत का इजहार करना चाहता है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عربی سے بڑھ کر نعمت خداوندی اور کیا تلاش کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوزخ سے نجات دے دی، سبحان اللہ، اور کفر کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آ گئے ہو، دوزخ سے بہشت میں پہنچ گئے ہو، لات و عزا کی پرستش چھوڑ کر اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہو گئے ہو، پھر وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ایمان دولت کی ایمان حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہو، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کوئی کوشچن ہو تو پوچھیں، نہیں تو پھر انشاءاللہ پوچھیں۔ میں نے کل کسی کے درس دیا تو یہی میں جیسے بتاتی ہوں نا 70,000 لوگوں کو، پھر 70 سے ہر اگلے 70,000 کو، تو کل مجھ سے کوشچن کرنے لگی 70,000 اور ہر ہزار کے ساتھ 70,000 سے ہر، تو اس نے مجھے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ اب آپ بتا رہی ہیں کہ وہ شہداء ہوں گے، تو ہم جیسے نہیں ہوں گے؟ ان کا ہو سکتا ہے ہم جیسے بھی ہوں، شہداء تو ہے کہ جنہوں نے گواہی دی سچے دل سے، موت جو ہے نا ایک سچا ایمان کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، سب سے بڑا رتبہ انشاءاللہ قیامت کے دن ان لوگوں کا ہوگا جنہوں نے جب یہ شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں جو ہمیں اولادیں دے دے، ہمیں رزق دے دے، ہمیں جابز دے دے، ہمارے شادیاں بچوں کی ہو جائیں، کوئی ہے ہی نہیں، وہی ایک نطفے سے مجھے پیدا کرنے والا، ایک پانی غلیظ جس سے بدبو آتی ہے اس سے مجھے پیدا کرنے والا، اس کی ذات پاک اتنی مہربان ہے، تو وہی میری حاجتوں کا ہر حاجت اسی کے سامنے ہے، میرے سجدے اس کے لیے ہیں، میری نمازیں انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ آیت جو ہے اس کو ہم سامنے رکھ کے اپنی زندگی گزاریں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں رہ جاتا میں کس طرف جاؤں، کون سا دروازہ کھٹکھٹاؤں۔ انا بے شک صلاتی میری نماز، انا صلاتی و نسکی اور میری قربانی، و مماتی اور میری موت، و محیای اور میری زندگی، ساری تو میرے اللہ کے لیے ہے، لا شریک لہ۔ یہ سورۃ انعام کی آیت ہے۔ اس آیت کو سامنے رکھ کے ہم انشاءاللہ زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں جو بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ بخشیں گے، اللہ پاک اپنے رحمتوں سے شامل فرما لیں گے۔ کوئی ایسا تو نہیں اللہ نے کہا کہ پیچھے جو آنے والے ہیں وہ نہیں جائیں گے، انشاءاللہ اس کی رحمت سے ہم امید ہی لگا سکتے ہیں انشاءاللہ، اور اپنے آپ کو اور اچھا گمان رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں تمہیں ویسا ہی تم مجھے پاؤ گے۔ تو ہم یہ مت سوچا کریں، ڈبل مائنڈ نہ ہوا کریں، حج کیا ہے پتہ نہیں قبول ہی ہویا کہ نہیں، قبول ہی ہونے کا انشاءاللہ گمان رکھیں۔ نماز پڑھی ہے پتہ نہیں میرے رب نے قبول بھی کی تھی کہ نہیں، اپنے آپ کو وہ مولوی والا ایمان نہ رکھے۔ ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے مسئلہ سنا کہ وہ مسئلہ کر رہے تھے کہ جب آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو چاہے دریا کو پار کرنا ہو تو دریا پار کر جائے، بسم اللہ پڑھیں دریا کو پار کر جائے۔ وہ چراغا تھا، وہ بیچارہ روز اپنی بھیڑوں کو لے کے بکریوں کو دور پل تھا ادھر جاتا تھا سفر کر کے، کیونکہ دریا اس کے راستے میں پڑتا تھا، تو پل ایک تھا، تو اس نے سوچا ہاں یہ تو بڑا آسان ہے، اس نے کہا آج تو بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو میری بیٹا بکریاں ساری بڑھو دریا میں۔ وہ دریا میں گیا، کنارہ پار کر کے دوسرے بڑا موج ہے، وہ ہر روز ایسے کرنے لگا۔ لوگوں نے دیکھا ایک معجزہ ہے، وہ جو چراوا ہے وہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے، اس کی بھیڑیں بکریاں بھی آرام سے جو گزرتی ہیں دریا میں جیسے سڑک سے جا رہی ہیں۔ پوچھا، اس نے کہا مولوی صاحب نے دسیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو تے تسی دریا بھی پار کر جاندے ہو۔ وہ اب سادہ سا تھا نا، اس نے یقین کیا، یقین کی بات پیر محکم یقین، ہاں اس کا یقین بہت مضبوط تھا۔ تو مولوی صاحب کے پاس لوگ گئے، انہوں نے کہا مولوی صاحب تسی سانو دس دیو اور تسی بھی آؤ اسی بھی آج دریا پار کریے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے تے دریا پار۔ مولوی صاحب ڈر گئے، مر گیا میں کی کر بیٹھا۔ مولوی صاحب نے کہا اچھا ایک ایسا کرو کہ رسی پکڑ لو، وہ نہ ہو کہ میں ڈوب کے لیتا ڈوب جاؤں، مجھے رسی یہاں سے باندھ لو اور وہ رسی پیچھے سے پکڑے رکھنا۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ ہمیں پار کر کے دکھائیں نا، وہ چراغا روز آپ کے بتانے میں پار کر دیتا ہے۔ مولوی صاحب نے رسا کہا کہ رسا پیچھے سے باندھ لو، تو وہ ہمارا ایمان نہیں ہونا چاہیے۔ جب مولوی صاحب اندر گئے تو ڈبکیاں لینے لگے، ڈوب گئے، رسا بھی ٹوٹ گیا۔ تو وہ بات یہ ہے کہ ایمان کی ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے انشاءاللہ، اور ہمیں نیک ایمان رکھنا چاہیے۔ آپ پڑھیں انشاءاللہ۔ آج ادھر شمسا، آج اللہ نے اتنی مدد فرمائی ہے، شمسا کا فون آیا، انہوں نے خود تو نہیں کیا، انہوں نے رضوانہ سے فون کرایا کہ باجی موسم بڑا خراب ہے تو بڑا مشکل لگ رہا ہے، میرے ہسبینڈ ڈال رہے ہیں۔ تو میں اتنی گھبرا گئی، میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے 2 رکعت نماز نفل پڑھے حاجت کے، اور آپ یقین کریں کہ تقریباً 3 بجے کا ٹائم تھا،
तो पढ़े तो इतनी बर्फ पड़ रही थी, जैसे ही पढ़ के मैं बाहर, मैंने कहा परवरदिगार मैं तो छोटी सी हूँ लेकिन आप हर चीज के कंट्रोलर हैं, आपके बादशाह हैं, आपके हाथ में हर चीज की बादशाहत है, इसको मौसम को इतना कर दे कि आसानी से मेरी बहनें आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे भी आप आए थे, सड़कें तो खराब है लेकिन अल्लाह ने करम फरमाया। शबाना आप भी आगे आ जाए प्लीज, नाथ का आगे आ जाए, शुरू तो करो आप पढ़े। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। इधर सारे देख रहे हैं, मुंह इधर कर रहे हैं, सबको लग रहा है वो मुझे स्वर भी कर रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है। अव्वल हम्द सना इलाही जो मालिक हर उस नाम चतारन वाला किसे मैदान हरदा। सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी हमद है, बहुत प्यारी। मियां मोहम्मद चतारन वाला किसे मैदान नहरा तेजे विखा में अमला सुभान अल्लाह। ते कुछ नी मेरे पल्ले तेजे तेरी रहमत वल्ले ते बल्ले तेजे बेखा तेरी रहमत वल्ले ते बल्ले बल्ले बल्ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ते एक गुनाह मेरा माँ पे वेखे ते देवे देस निकाला वाह बेशक। ते लख गुनाह मेरा अल्लाह वेखे ते पढ़ दे पावन वाला लख गुनाह मेरा अल्लाह वेखे ते पढ़ दे पावन वाला। ते अदल करे ते थर थर कंबड़े ऊंची शाना वाले ते फजल करे ते बख्शे जावन मैं जे भी मुँह काले फजल करे ते बख्शे जावन
جس نے شکل بنائی عاشق بن تو اس سونے دا جس نے شکل بنائی تے سفنے دے وچ ملیا پالیاں باواں او ڈر دی ماری آنکھ نہ کھولاں کتے پھر بچھڑنا جاواں ڈر دی ماری آنکھ نہ کھولاں کتے پھر بچھڑنا جاواں سبحان اللہ تے سب سیار پانی نو ٹریاں تے کوئی کوئی مڑی سی پر کے تے جنہاں نے پر کے سر تے تریا وہ پیر رکھن ڈر کے جنہاں نے پر کے سر تے تریا وہ پیر رکھن ڈر کے تے ہس ہس جنا قدر نہ میرا میرے صاحب نو وڈیایا میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سایاں بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ تے بیلی بیلی سب جگ آکھے تے میں بھی آکھاں بیلی اس دن دا کوئی نہیں جبیلی بے شک جدو نکلے جان اکیلی اس دن دا کوئی نہیں جبیلی جدو نکلے جان اکیلی بے شک تلے او یار حوالے رب دے تے میلے چار دناں دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے سبحان اللہ بڑا مشکل
मुश्किल था जो आपने इतने आसानी से पढ़ लिया, माशाल्लाह, बहुत प्यारा, जितनी मुझे बहुत उम्मीद प्यारा थी वैसे ही पढ़ा हाँ, बहुत प्यारा है ना हमारे दरमियान। वैसे नहीं पढ़ा, लेकिन ये नहीं, सुर का बहुत काबू खूबसूरत करना पढ़ा। इजी नहीं था जिस तरह इसने नहीं, कर लिया, मैंने कहा माशाल्लाह। काश पर मैं हार चुकी है लेकिन हमें पता है कि आप पढ़ रहे हैं। बहुत खूबसूरत पढ़ा। ये मियां मोहम्मद बख्श का कलाम था, बहुत खूबसूरत कलाम था। अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा जज़ाए खैर दे, मजा आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बी सल्ली अला रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा हबीब अल्लाह, रब्बी सल्ली अला रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा हबीब अल्लाह। अशफाक वो सुनाए, महबूब की महफिल को महबूब सुना। मैं निकालती हूँ, तब तक ये पढ़ ले। शिवाना की पंजाबी दी पढ़ो। पंजाबी ज्यादा ना मुझे अच्छी बड़ी प्यारी थी। आपका मदीने में चले जो तुम्हें पसंद है, लेकिन वो भी बहुत अच्छी पढ़ी। काबे की रौनक, काबे का मंजर, काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को। लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर, लाया कहाँ मुझको मेरा मुकद्दर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला। ता उम्र कर दे आना मुकद्दर, ता उम्र कर दे आना मुकद्दर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। महशर में ना हो मुझे प्यास का डर,
بیٹے کوائٹ ہونا کیوں شور کر رہے ہیں ہو مہرباں مجھ پہ ساقی کوثر مانگی دعا یہ روزے پہ جا کر مانگی دعا یہ روزے پہ جا کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں یاد آ گئی جب اپنی خطائیں اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں رویا غلاف کعبہ پکڑ کر رویا غلاف کعبہ پکڑ کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جزاک اللہ خیر ڈالو ڈالو نبی پہ پھولوں کے ہار پہ جو ڈالو ڈالو نبی پہ درودوں کے ہار بھیجو بھیجو نبی کو درود و سلام ڈالو ڈالو نبی پہ خلق کے سرور شافائے محشر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مرسل داور خاص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ پڑھے محبوب کے. بیٹے شور نہیں کریں, کچن میں کوئی کام نہیں کریں. جسٹ فیو مور منٹس. بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان یا رحیم. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں.
आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। इस आस पे जीती हूँ, इस आस पे जीती हूँ, कह दे ये कोई आकर चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पंजतन के घराने की तुम शान जरा देखो, सरनेज़े पे है फिर भी कुरान सुनाते हैं। सरनेज़े पे है फिर भी कुरान सुनाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। सुभान अल्लाह। जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, जिनका भरी दुनिया में कोई भी नहीं वाली, उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। उनको भी मेरे आका सीने से लगाते हैं। महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि आज मेरा लोरी सुनाने को बहुत दिल चाह रहा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेबी थे, हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की क्या किस्मत थी, क्या मुकद्दर थे। तो जरा तसव्वुर करें कि वो छोटे बेबी चंद दिनों के हज़रत हलीमा सादिया के घर में सुभान अल्लाह रौनक अफरोज है और उनकी किस्मत जगा रहे हैं। तो किस तरह से हलीमा सादिया उनको उनकी लुक आफ्टर कर रही होंगी, किस तरह से एक बेबी की सुभान अल्लाह बेबी की क्या क्या अदाएं होंगी, किस तरह से नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी जो बातें हैं इतनी खूबसूरत लोरी में समो दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आज पढ़ूं इंशाल्लाह। हलीमा में तेरे मुकद्दर तू सदके तू मदनी दा झूला झूले देवे होसे नियर शांदा चन्न खिडौना सी जिसदा तू उस बेमिसल
मुकद्दर तू सदके नी सोने दा मुखड़ा नूरानी नूरानी तू तकदी ते रही चुमींदी भी होसे हलीमा में तेरे मुकद्दर तू सदके नी उंगली न पाके ते वेड़े दे अंदर अल्लाह दे सजन खेड़े देवी होसे हलीमा में तेरे मुकद्दर तू सदके नवा के सजा के ते सुरमा भी पाके तू ठोड़ी हिला के हंसी देवी होसे हलीमा में तेरे मुकद्दर तू सदके कदी नाल तेरे नज़ाकत च सोहना और उसदा भी होसी मनी देवी होसे हलीमा में तेरे मुकद्दर तू सदके ज़माने दी ततियां हवावां दे कोलों नबूवत दे फुੱਲ नूं लुकींदी भी होसे हलीमा में तेरे मुकद्दर तू सदके मोहब्बत च आके बोसे दी खातिर लबानू लबां विच मिलेंदी भी होसे हलीमा में तेरे मुकद्दर तू सदके सुभान अल्लाह मैं हलीमा में तेरे मुकद्दर तू सदके तू मदनी दा झूला झूलेंदी भी होसे हलीमा में तेरे मुकद्दर तू सदके अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन शमसा शाला वसदार तेरा सोना हरम सुभान सल्ली अला
صلی علی محمد یا شفیع للہ کر دو کرم یا شفیع للہ کر دو کرم شالا ہم غلاموں کا رکھنا خدارا برم ہم غلاموں کا رکھنا خدارا برم شالا منتشر ہے خیالات کی وادیاں لٹ گیا ہے سکون والی دو جہاں سبحان اللہ منتشر رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم رحم فرما دے اب تیری امت ہے ہم شالا میں گدائے حرم تو نبی محترم میں گدائے حرم تو نبی محترم شالا
और किसको जाकर कहे ताजदारे हरम, किसको जाकर कहे ताजदारे हरम, घेरा डाले हुए हैं ज़माने के गम, घेरा डाले हुए हैं ज़माने के गम, दूर हो जाए गम या नबी मोहतशम, दूर हो जाए गम या नबी मोहतशम, शाला वसदार में तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम, शाला वसदार में तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम, सुभान अल्लाह। तेरी यादों से मामूर सीना रहे, तेरी यादों से आका, तेरी यादों से आका, तेरी यादों से मामूर सीना रहे, सामने मेरे तेरा मदीना रहे, सामने मेरे तेरा मदीना रहे, दर पे बैठी रहूं लेके मैं चश्मे नम, दर पे बैठी रहूं लेके मैं चश्मे नम, शाला वसदार में तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम, शाला वसदार में तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम, तेरी चौखट की मांगत है जाए कहाँ, अपनी रहमत से भर दीजिए झोलियाँ, अपनी रहमत से भर दीजिए झोलियाँ, हम हैं उम्मीदवारे करम हो करम, हम हैं उम्मीदवारे करम हो करम, शायद
सिवा हो या कम शाला वसदार में तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम शाला वसदार में तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम। और हाजिरी हो नियाज़ी की दरबार में, और जिंदगी हो बसर तेरे अज़कार में, आते जाते रहें तेरी चौखट पे हम शाला वसदार में तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम शाला वसदार में तेरा सोना हरम, तेरा सोना हरम। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। आप जज़ाक पानी दो बेटा। आरज़ू है यही अपने दिल में, मिलके हम सब मदीने को जाए, रोम से निकले हम अपने घर से, झूमते हम मदीने को जाए। ऐ खुदा इल्तिजा है ये मेरी, इश्क़ अहमद में यूं मौत आए, जान दे दूं नबी के कदम पर, और वहीं मुझको दफनाया जाए। आँख झपके तो इस तरह झपके, नींद आए तो इस तरह आए, उनकी चौखट पे हम सो रहे हो, और अज़ाने बिलाली जगाए। लुत्फ जब है दरे मुस्तफा पर, सर झुकाते ही दम टूट जाए। आप कौसर से हो गुस्ल रिज़वां, हर फरिश्ता जनाजा उठाए। या नबी हमको सब कुछ मिला है, मौत पे भी निगाहे करम हो, खाके तैबा हो हमको मयसर, और कब्र नूर से जगमगाए। आबरू मेरे आका बचाना, क्योंकि दुश्मन हुआ है ज़माना। या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या मोहम्मद न तुम रूठ जाना, चाहे सारा जहां रूठ जाए। अज़मते मुस्तफा क्या बयां हो, शान मेरे नबी की न पूछो। बहरे ताज़ीम सारा ज़माना, जिनकी चौखट पे सर को झुकाए। आरज़ू है
झूमते हम मदीने को जाए। महफल तो बहुत प्यारी है मगर इख्तिताम भी करना है, तो कसीदा बुर्दा शरीफ के इंशाल्लाह चंद अशआर पढ़ के फिर सलाम पेश करते हैं, फिर दुआ करते हैं इंशाल्लाह, ताकि खाना खाया जाए, पता नहीं कब के घरों से निकले हुए हैं, तो इंशाल्लाह ताला। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल हबीब अल्लज़ी तुरजा शिफ़ाअतुहु। हुवल हबीब अल्लज़ी तुरजा शिफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सकलैन। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सकलैन वल फरीक़ैनि मिन अरबिन व मिन नजमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना। या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना वग़फिर लना मा दया वासी अल करमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमरा। सुम्मा रिदा अन अबी बकर व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान ज़िल करामी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। वग़फिर ली नाशिदिहा वग़फिर ली कारिहा। आमीन। वग़फिर ली नाशिदिहा वग़फिर ली कारिहा। सअलतुकल खैर या ज़ल जुदी वल करमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल
हर के कुले धीमी या रसूल अल्लाह तेरे दर की फज़ाओं को सलाम गुंबदे खज़रा की ठंडी ठंडी छाँव को सलाम और वालिहाना जो तवाफ़े रोज़ाए अक़दस करे मस्तो बेखुद वजद में आती हवाओं को सलाम और जो मदीने की गली कूचों में देते हैं सदा ता क़यामत उन फकीरों राहगीरों को सलाम मस्जिदे नबवी की सुबहों शामों को सलाम या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों के गुलामों को सलाम या रसूल अल्लाह तेरे घराने तेरे नवासों को सलाम शोहदाए करबो बलार शाहज़ादे ज़ैनब को सलाम या रसूल अल्लाह तेरी दुआओं तेरी अदाओं को सलाम गुंबदे खज़रा की ठंडी ठंडी छाँव को सलाम नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नस्तगफिरुका व नअतूबु इलैका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला वहीं बैठ फिरोज को जहाँ वो खुश रहती है से खुश आबाद और और हमारे जो मकसद है उनको आप कामयाबियों के बारिश बरसा दो मोमो नहीं बनना